السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اسحاق ڈار کی قومی اسمبلی میں دی گئی زبردست تقریر پر۔ عوامی اور سیاسی حلقوں میں یہ خطاب بہت زور و شور سے زیر بحث ہے۔ ناظرین، آج ہم اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور آپ کو اس کے اہم نکات بھی بتائیں گے۔ ناظرین، اسحاق ڈار ایک مرتبہ پھر قومی اسمبلی میں آئے اور ملکی معاشی صورتحال پر گفتگو کی۔ انہوں نے بجٹ، ٹیکس، قرضوں اور ملکی معاشی راہ راست میں آنے والے چیلنجز پر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ان کا خطاب ہر شعبے، عوامی کاروباری، بیرونی سرمایہ کاری کو چھوتا ہے۔ عالمی معیشت کا جائزہ۔ ڈار صاحب نے موجودہ عالمی معاشی تناظر بیان کیے، عالمی سود کی شرح میں اضافہ، بحران زدہ معیشت کی تفصیلات بیان کیں، پاکستان معیشت پر اثرات، روپے کی قدر میں کمی، افراط زر کا بڑھتا ہوا رجحان اور قیمتوں پر اس کے اثرات، عوام کی مشکلات، اشیاء خوردونوش، مہنگائی اور درآمدی اشیاء پر زیادہ اثار۔ بجٹ اور اصلاحات۔ اسحاق ڈار نے سابقہ بجٹ کی کامیابی کو اجاگر کیا، ٹیکس نیٹ میں توسیع، مالیاتی خسارے میں کمی، اسٹریٹجک شعبوں میں سرمایہ کاری۔ ناظرین، تنقیداً کہا کہ کچھ شعبوں میں اصلاحات سست چل رہی ہیں، پبلک سیکٹرز کے اداروں میں کو کم موثر، ٹیکس نیٹ کمزور ہے۔ قرضوں اور بین الاقوامی تعلقات پر بات کرتے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ بیرونی قرضوں میں توازن، FATF اور کلب میں شمولیت۔ ناظرین، انہوں نے ایشیا اور سعودی عرب سے سرمایہ کاری پر زیادہ زور دیا۔ حکومت اور پارلیمنٹ کے کردار کی اہمیت۔ اقوام متحدہ، عالمی بینک اور IMF کے ساتھ مضبوط رومانیت کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ حکومت کی پالیسی ٹھوس نہ ہو تو معاشی بھروسہ ٹوٹتا ہے۔ ناظرین، احتیاط یا حقیقت پسندی۔ اسحاق ڈار صاحب ایک جانب ورلڈ اکنامک سیٹ اپ کو حقیقت پسندی سے پیش کر رہے ہیں۔ عالمی صورتحال ناخوشگوار ہے، مگر کہیں نہ کہیں ان کا یہ موقف تنقیدی لگتا ہے۔ غفلت یا جان بوجھ کر معاملوں کی سنگینی کو چھپانا جا رہا ہے۔ واک تھرو بجٹ کی حقیقت۔ ناظرین، ڈار صاحب نے پچھلے بجٹ کی کامیابی بتائی، مگر تنقید بھی کی کہ عملی اصلاحات کی رفتار کم ہے۔ رقوم آ رہی ہیں لیکن وہ صحیح ڈھانچے میں لگائی نہیں جا رہی۔ قرضوں پر مباحثہ۔ انہوں نے بیرونی سرمایہ کی اہمیت پر زور دیا، لیکن ساتھ یہ سوال بھی اٹھاتا ہے کہ قرضے بڑھیں تو مستقبل کا بوجھ کیا ہوگا۔ پارلیمانی کردار۔ ڈار صاحب نے حکومت کو پارلیمنٹ میں مضبوط پیشی اختیارات کا مشورہ دیا۔ یہاں ان کی پارلیمانی پارٹی کو مشورہ تھا کہ مضبوط ڈھانچے بنائے۔ کیا حکومت ایسا کر پائے گی؟ ناظرین، وضاحتی انداز۔ اسحاق ڈار نے تقریر میں حالات کو مکمل طرح واضح کیا، جس سے عوام کو صورتحال کا ادراک ہوگا۔ ناظرین، بجٹ، قرضہ، ٹیکس پر روشنی ڈال کر معیشت کو اپنی بنیادوں پر کھڑا کرنے کا عزم نظر آیا۔ پالیسی مؤثر یا نہیں۔ اب اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ بیانات عملی اصلاحات میں کیسے تبدیل ہوں گے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایران ورسز اسرائیل کی۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر خارجہ نے ایک وضاحتی بیان دیا ہے جس میں انہوں نے صرف اسرائیل کے خلاف حالیہ تنازع پر پاکستان کے موقف کو واضح کیا، بلکہ ان جعلی خبروں کو بھی بے نقاب کیا جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں۔ ناظرین، وزیر خارجہ نے اپنی تقریر میں ایک چونکا دینے والا انکشاف کیا کہ سابقہ امریکی صدر ٹرمپ کی ایک کلپ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی تھی جس میں پاکستان کے حوالے سے بات کی گئی تھی اور اسے خرم آصف کے بیان سے جوڑا جا رہا تھا، لیکن جب اس کلپ کو فورینسک ٹیسٹنگ کے لیے مختلف ذرائع سے چیک کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ کلپ AI جنریٹڈ یعنی مکمل جعلی تھی۔ ناظرین، وزیر خارجہ نے انکشاف کیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے 4 راؤنڈز ہوئے، جن میں ایمان اور روم شامل ہیں۔ پاکستان کو اس پورے عمل میں شامل رکھا گیا اور 13 جون سے پہلے ایک اور ملاقات موقوف تھی، لیکن اس سے پہلے ہی صورتحال کشیدہ ہو گئی۔
ایرانی سفیر کی درخواست پر پاکستان نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں فوری میٹنگ بلوانے میں کردار ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے وزیر خارجہ پاکستان کو بتایا کہ وہ بھرپور جواب دیں گے اور اس کے بعد اگر اسرائیل دوبارہ حملہ نہیں کرتا تو وہ مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں۔ پاکستان نے اس پیغام کو متعلقہ فورمز تک پہنچا دیا۔ ناظرین، ایران میں موجود پاکستان طلباء اور زائرین کے انخلاء کے لیے فوری اقدامات کیے گئے۔ اب تک 251 طلباء اور 500 سے زائد زائرین کو نکالا جا چکا ہے۔ ایران نے پاکستان سے مدد مانگی کہ ان کے 20,000 حاجیوں کو سعودی عرب میں سے واپس لانے میں معاونت کریں، جس پر پاکستان نے ویزا اور لاجسٹک مدد کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر خارجہ نے واضح الفاظ میں اس جھوٹی خبر کی تردید کی کہ جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر اسرائیل نے ایٹمی حملہ کیا تو پاکستان بھی ایٹمی حملہ کرے گا۔ یہ خبر نہ صرف بے بنیاد ہے بلکہ پاکستان کی ریاستی پالیسی کے بھی خلاف ہے۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر خارجہ نے بیان ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ پاکستان نہ صرف ایک ذمہ دار ایٹمی ریاست ہے بلکہ اپنی سلامتی اور قوم کی حفاظت کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے۔ جعلی خبروں سے ہوشیار رہیں اور سچائی تک پہنچنے کے لیے تحقیق ضرور کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔